اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینة خرقها قال اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے اسے کلہاڑی سے چیر ڈالا۔ موسیٰ نے فرمایا، کیا آپ نے کشتی کو اس لیے چیر دیا کہ اس کے سواروں کو غرق کر دیں؟ بے شک آپ نے بڑا نقصان والا کام کیا۔ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا۔ خضر نے فرمایا، کیا میں نے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا۔ موسیٰ نے فرمایا، میری بھول پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے اس معاملے میں مجھ پر سختی نہ فرمائیں۔ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ پھر دونوں کشتی سے اتر کر چلے یہاں تک کہ جب ایک لڑکے سے ملے تو خضر نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے فرمایا، کیا آپ نے ایک بے گناہ ستھری جان کو ناحق قتل کر دیا؟ بے شک آپ نے بہت برا کام کیا۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا۔ خضر نے کہا، میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ میرے کاموں پر صبر نہ کر سکیں گے؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ موسیٰ نے فرمایا، اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، بے شک میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو چکا۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک انطاکیہ نام کی بستی والوں کے پاس آئے تو وہاں کے رہنے والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا۔ پھر اس بستی میں انہیں ایک دیوار ملی جو گرنے ہی والی تھی تو خضر نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے فرمایا، اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ خضر نے کہا، یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا۔ وہ کشتی کچھ محتاج لوگوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، کیونکہ ان کے آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر بے عیب کشتی زبردستی چھین لیتا تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اور وہ جو لڑکا تھا وہ کافر تھا
اور اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر پر مجبور کر دے گا۔ فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب انہیں اس سے بہتر، پاکیزہ اور بہت رحم دل اولاد عطا فرمائے۔ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ رہی وہ دیوار تو وہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور آپ کے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکال لیں، اور یہ کچھ بھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے کیا۔ یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔